وہ بات کراچی سے آئی تھی کسی ایک صاحب کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر صوفی محمد پاکستان کے آئین کو چیلنج کرے، ریٹ کو چیلنج کرے تو وہ بھی قابل گردن زنی ہے، مولانا عبدالعزیز کریں تو ان پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے، اور اگر کوئی سرکار کا نمائندہ کرے تو اس پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے لاک ڈاؤن توڑنے کی بات وہ ایک فرد کی بات ہے، علماء کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رات کو مفتی تقی صاحب نے بھی آ کے بات کی، انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ ہماری بات وہی ہے جو اعلامیے میں ہے۔ اس لیے ایک فرد کی بات کو، اور وہ فرد گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ گورنمنٹ کی ایک سب سے جو اہم کمیٹی ہے اس کا سربراہ ہے، تو گورنمنٹ کو اسے پوچھنا چاہیے، اسے علماء کی صف میں لا کے علماء کو نہیں رگیدنا چاہیے کہ جی علماء اور مشائخ نے جو ہے وہ قانون توڑنے کی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اور علماء کراچی، اس سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے اس پر ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا، ساری دنیا میں وہ نشر ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد کراچی میں علماء بیٹھے اور انہوں نے شک 5 کے تحت حکومت کو اختیار دیا، جس پر 1% عمل نہیں ہوا۔ اب اس میں مالک صاحب مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، مسئلہ عوام کا ہے، مسئلہ ہے اس کے نافذ کرنے کا۔ جب عوام کو آپ نہیں روک سکتے تو مولوی اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو اسلام آباد کی کم از کم 10 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر مولوی صاحب نے اندر سے کنڈی لگائی اور وہ بے بس ہو گیا تو وہ مسجد چھوڑ کے چلا گیا، لوگ آئے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھی، تو اس میں مولوی کیا کرے گا؟ قوت نافذہ مولوی کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ ہے ریاست کے پاس، اور ریاست جو ہے وہ تو پھر اسی کے پاس جاتی ہے کہ جو اس کو چیلنج کرتا ہے، جو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو ریاست سے پھر آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ ریاست اس کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ نے ایک ضابطہ دیا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں جی یہ ضابطہ ہے 6 فٹ پہ آپ کھڑے ہوں، یہ ضابطہ ہے آپ جناب سینیٹائزر لگا کر آئیں، آپ دستانے پہن کر آئیں، آپ قالین اٹھا دیں، آپ فرش دھو لیں، یہ میں نے ضابطہ نہیں دیا، یہ محکمہ صحت نے ضابطہ دیا، یہ طبی ماہرین نے ضابطہ دیا۔ مولوی نے کہا کہ مجھے قبول ہے، میں یہی کروں گا، مولوی صاحب نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہیں کوئی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ فیکٹری دھوئی جا رہی ہے؟ کوئی جو ہے اپنا شاپنگ مال دھویا جا رہا ہے؟ کسی دوسری جگہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ آ جائے میں لاہور لے جاتا ہوں، سینیٹائزر بھی نہیں ہے، ہزاروں لوگ کھڑے ہیں۔ مولوی نے تو سب کچھ مانا ہے، اگر نہیں مان رہی تو آپ کی عوام نہیں مان رہی ہے۔ اگر ایک مسجد میں 200 آدمی کی جگہ ہے اور وہاں 400 آدمی آ جائے تو مولوی کیا کرے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ملک بھر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو آپ اس کو بند کر دیں۔ قادری صاحب بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، میں انہیں کہتا ہوں، انہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن مولوی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے سڑک پہ کھڑا ہو جائے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے، تم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ مولوی اپیل کر سکتا ہے۔ آپ کے پروگراموں کے ذریعے ہم نے اپیل کی، استدعا کی، بار بار کی، عوام کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیے، اپنے گھروں میں رہیے۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ شاپنگ مال سے اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے گا، اس کو کرونا لگ جائے گا، اس پہ کسی نے بات نہیں کرنی، لیکن اگر مسجد سے ایک بندے کو کرونا لگ گیا تو سارا میڈیا بھی ہمیں رگے دے گا، لوگ بھی کہیں گے مسجد سے لگوا کے آ گیا۔ تو میرے بھائی پہلے تو ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ کیا ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بننا ہے کہ جو جب دھمکی دیں تو ریاست ہمیں لیٹتی نظر آتی ہے، یا واقعی ریاست نے کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے؟ چلیں وزیر صاحب سے پوچھتے ہیں، فیصلہ کرنا ہے۔ طاہر رشید صاحب نے بڑا امپورٹنٹ، ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں جی، ایک سیکنڈ۔ اور اگر سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے، میں مالک صاحب پورے ملک کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر وزارت صحت نے کہی ہے، جو مسجد اس پہ پوری نہ اترے، جس مسجد کی انتظامیہ اس پہ عمل نہ کرے، آپ اس مسجد کو لاک کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صنعت بھی کھول دو، شاپنگ مال بھی کھول دو، لاک ڈاؤن بھی نرم کر دو، تو پھر میرا بھی یہ حق ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ مسجد سے اللہ اکبر کی اذان بھی آنی چاہیے، مسجد کے اندر 6 فٹ کا فاصلہ یا 5 فٹ کا فاصلہ، یہ میں نے تو نہیں بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلیں میں بتا صاحب آتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے تو